السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا یہ ٹرانسجینڈر کا جو پاکستان میں ایشو ہے، دیکھیں اس کے حوالے سے میں نے اس حوالے سے کافی ایک میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا پہلے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا تو میں بہت سارے لوگوں سے بات کریں، لیکن بس میں مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا جو قانون ہے یہ مکمل طور پر غیر اسلامی ہے۔ میں نے اس کو مکمل طور پر دیکھا ہے، اور یہ کم از کم ہمارے معاشرے کے لیے، کیونکہ میں اس وقت خود بھی یورپ میں ہوں اور یورپ کے بہت سارے معاملات اور یورپ کی جو سوشل ویلیوز اور یہاں پہ جو سارے پولیٹیکل معاملات ہیں، اور یہاں پہ کس قسم کے جو قوانین ہیں اور کس کے لیے لیزبینز وغیرہ یا جو ہم جنس پرستی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہاں پہ گیز وغیرہ، اس کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم عموماً ہماری وہ نظر سے گزرتی رہتی ہیں۔ تو جو کچھ میں نے پاکستان کے اس قانون کو دیکھا تو اس میں پلس مائنس وہی چیزیں ہیں۔ میں اس کی میں بحث میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا ویڈیو بھی لمبا ہو جائے گا اور وہ مطلب بلا فالتو ہی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سم اپ کرنا یوں بہتر ہوگا کہ یہ غیر اسلامی ہے، اور جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اندر ترمیم کریں گے، مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں ترمیم کے سخت خلاف ہوں۔ یہ بل مکمل طور پر منسوخ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹرانسجینڈر کا جو معاملہ ہے نا، دیکھیے ٹرانسجینڈر چھوٹی سی بات، ٹرانسجینڈر وہ کا مقصد وہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی شخص ہوتا ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کو بھی اختیار ہے کہ وہ خود اپنی جنس بدل لے، اور جنس بدلنے کے بعد وہ اپنے آپ کو خود ہی کہہ دے کہ میں مثال طور پہ آدمی ہوں، میں کہہ دوں جی میں تو عورت بننا محسوس کر رہا ہوں، میں جا کر رجسٹریشن کرا لوں اور اس کے بعد میں عورت بن جاؤں، اور بھلے میں عورت ہوں نہ، اور کپڑے عورتوں کے پہن لوں، اور اس کے بعد پھر جا کے میں عورتوں میں اور خواتین میں گھس کے خواہ کچھ بھی کرتا پھروں، یا اسی طرح میں اگر کوئی عورت ہے وہ مرد بن جائے جان بوجھ کے اور کہے کہ جی میرے اندر تو میں مرد بننے لگی ہوں، میں خود ہی طے کر لیا میں نے کہ مرد بن گئی ہوں، اور مرد بننے کے بعد وہ جناب مردانہ کپڑے پہن کے اور جا کے پھر وہ مردوں میں گھسی پھرے اور جو چاہے کرتا پھرے۔ تو یہ بنیادی طور پر نا یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ وہ ٹرانسجینڈر جو باہر یورپ میں ہوتے ہیں ان کے بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں، بڑے ان کے وہ ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، چیکنگ کی جاتی ہے، کنٹرول ہوتا ہے، بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان میں کہ انہوں نے انہونا کر دیا کہ ایک ایفیڈیوٹ بناؤ اور اس کے بعد وہاں نادرا میں چلے جاؤ، اور اس سے جو مجھے جو پتہ لگا ہے تقریباً 28-29 ہزار جو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اگر ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور یہ میں نے ایک دفعہ جب پہلے کہا تھا کہ وہ کہ جو یہ ہے آپ کا LGT جو ایک تنظیم ہے بین الاقوامی ہم جنس پرستوں کی، یہ ساری ان کی شرارت ہے، اور یہ سارے کام جتنے بھی کیے نا سب، یہ میں نے شروع سے کہتا رہا ہوں، آپ لوگ اگر میرے ویلاگ دیکھتے ہو تو میں نے بات بتائی کہ جتنے بھی زیادہ پاکستان کے اندر جتنے بیہودہ قوانین یا پاکستان کے اندر بالکل کہتے ہیں نا کہ مادر پدر آزاد جو ویلیوز جو پاکستان میں لائی جا رہی ہیں، وہ صرف اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بانی، وہ پیپلز پارٹی ہے۔ سارے اٹھا کے دیکھ لیں آپ، چاہے وہ عورتوں سے حوالے سے ہو یا وہ میرا جسم میری مرضی ہو یا جتنے بھی معاملات ہوں، اور یہ ساری تنظیم یہ جو LGT کی تنظیم ہے جو بین الاقوامی، اس کو پاکستان کے اندر وہ ناز نام کی ایک NGO ہے وہ کنٹرول کرتی ہے۔ تو اس سارے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کے پیچھے ہر جگہ آپ کو جو ہے پاکستان کے اندر بےہودگی اور بے حیائی پھیلانے کے اندر اگر آپ کو کہیں بھی کوئی نظر آئے گی تو سب سے پہلے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی پیپلز پارٹی کا نام ملے گا۔ تو یہ ٹرانسجینڈر کا قانون میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو منسوخ ہونا چاہیے، اور یہ خواجہ سراؤ کی آڑ میں بنایا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا تو اس پہ کوئی فائدہ ہی کوئی نا، خواجہ سرا تو انٹر سیکس ہوتے ہیں، خواجہ سرا کے لیے اگر قانون بننا چاہیے تھا تو قانون صرف یہ بننا چاہیے تھا کہ جو انٹر سیکس ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، ان کو اگر جب ان کو نوکری دی جائے، ان کے معاملات کو، ان کی جو وراثت کا معاملہ ہے، جو ان کی جاب کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ان کے لیے قانون بننا چاہیے کہ ان کو ہر چیز کے اندر برابری دی جائے، ان کا حق دیا جائے، اور ان کے باقاعدہ ایک سسٹم ہو کہ وہ جا کے اپنا ایک میڈیکل دیں، میڈیکل لے کے جائیں، اپنا رجسٹریشن کرائیں، اس کے بعد ان کو ہر جگہ کوٹے میں جو کچھ بھی ایک عام آدمی کو جس طرح ایک ملتی ہے ان کو رائٹ ملے۔ یہ تو خواجہ سرا انٹر سیکس کا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کہاں انٹر سیکس اور کہاں ٹرانسجینڈر، یہ مطلب پاکستان میں ایک دھوکہ دینا، اور یہ مطلب صرف پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے یہ جو ہے پیپلز پارٹی نے کام شروع کیا تھا، اور اب چونکہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو یہ کام ہو گیا۔ تو بہرحال میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں، اور یہ عالم مطلب یہ مسلم معاشرے کے سخت خلاف ہے، اور یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ یہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ میں اس کے اندر کسی بھی ترمیم کا قائل نہیں ہوں۔ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، اور جس شخص نے بھی اس قانون کو پاس کیا، خواہ وہ اسپیکر ہو یا جو کوئی بھی ہو، اس کو گرفتار کرنا چاہیے اور اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، نمبر 1۔ اچھا، اب دوسری ایک چیز یہ کہ اچھا ہاں اسی مسئلے میں بتا دوں جو بین الاقوامی بات کر رہا تھا، یہ اس پہ آج کیوبا کے اندر ریفرینڈم ہو رہا ہے، جو پاکستان میں کر لیا ہے نا 3 دن پہلے، یہ آج کام یہ کیوبا میں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے مطلب بےہودگی کے اندر ہم پاکستان ذرا کیوبا سے بھی آگے چلا گیا، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ کیوبا تو آج ہوگا، ہم 2 دن پہلے کر کے بیٹھ گئے۔ خیر، اچھا اب ایک دوسری بڑی خبر ہے، وہ ہے اسحاق ڈار کی واپسی۔ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی واپسی، وہ جو ہوتا ہے نا 007 جیمز بانڈ کی واپسی، اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی بہتری، کوئی معیشت کی اس میں بہتری نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور
دوسرے سینئر تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں، جو معاشی ماہر بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی معیشت جو اس ملک کے سیاسی حالات کے ساتھ ہوتی ہے. سیاست آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کیا ہے اس وقت، اس پہ میں کیا بات کروں، ہر چیز آپ کے سامنے. اس قدر جو ہے حالات سیاست کے ہمارے خراب ہیں، دگرگوں ہیں، تو اور حالات ہمارے سیاسی بگڑتے جا رہے ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ آ کے صرف ایک مصنوعی طور پر. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا آنے کا اعلان ہوا ہے تو فوراً ہی آپ کو دیکھا ہے کہ روپیہ جو ہے وہ تھوڑا سا چڑھ گیا. یہ ساری مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو مارکیٹ کے اندر جو ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جو ہمارے بینکوں کے جو ہیڈز ہوتے ہیں، یہ بینکوں کا بھی بڑا بھی ہے. ایک سب سے بڑا بینکر آپ کا تو وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، منشا گروپ جو ہے، مسلم کمرشل بینک والا. اس طرح 2-4 اور بینک آتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جب چاہتے ہیں مارکیٹ سے ڈالر کو اٹھا لیتے ہیں، اور جب ان کا فائدہ ہوتا ہے، جو ان کے سرپرست ہوتے ہیں، جو گورنمنٹس ان کو سپورٹ کرتی ہیں، جیسے کہ پی ڈی ایم اور یہ پیپلز پارٹی وغیرہ، مسلم لیگ نواز والے ہو گئے، جب ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں، ان کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ ابھی آپ نے جو دیکھا، لوگ خوش ہو رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا، دیکھیں جناب ابھی تو اسحاق ڈار کا آنے کا اعلان ہے، ابھی تو وہ جہاز میں بیٹھے بھی نہیں ہے، اور جو ہے ڈالر جو ہے مطلب گر گیا، 5 روپے گر گیا، 6 روپے گر گیا، یہ تو اسحاق ڈار کامیاب ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ آپ ذرا دیکھتے جائیں. تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تبھی نہ مانے، یہ ساری مصنوعی چیزیں ہیں. اور یہ جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اسحاق ڈار صاحب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑے اس معاملے کے اندر بہت بڑے گیملر بھی ہیں. اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے وہ حدیبیہ پیپر مل، اور آپ کو شاید پتہ ہوگا وہ ہوا تھا حلفیہ بیان بھی انہوں نے دیا تھا. بڑی پرانی باتیں ہیں، اس کو کرنے کی نہیں ہے. انہیں تو مطلب اپنے طور پر اقرار کیا تھا کہ میں نے اتنا پیسہ باہر بھیجا ہے، کیونکہ وہ جو نواز شریف وغیرہ کی جب وہ پراپرٹی وہاں پہ ضبط ہونے والی تھی تو انہوں نے اقرار کیا تھا. اس اقرار کے بعد تو بندہ مجرم ہو جاتا ہے اور ان کا سب کچھ موجود ہے. لیکن اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ لایا گیا، پھر وہ دوبارہ گیا، اور پھر دوبارہ عزت سے آ رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اکثر میں کہتا رہا ہوں کہ کسی ملک کے اندر ایک جس شخص کو منی لانڈرنگ والے کو سزا ہونے والی تھی، تو جس دن سزا ملنے والی ہے اس کو سزا سے بچانے کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. اس طرح یہ جو ایک مفرور آدمی ہے، کب تک مفرور رہے گا، اس کو سزا نہ ہو تو اس کو سزا سے بچانے کے لیے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ آپ کے ماشاء اللہ پاکستان میں ہوتے ہیں. یہ بھی مطلب پاکستان جو ہے نا، نام اپنا گنیز بک اور ورلڈ ریکارڈ جو ہے نا اس کے اندر یہ لکھا جائے گا نام پاکستان کا، کہ یہ ایک ایسا بھی ملک پایا جاتا ہے کہ جس بندے کو آج سزا ہونی ہے، سزا سے بچانے کے لیے اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے نا، سزا سے بچانے کے لیے کسی کو بھگا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں، کوئی اور کو کام کر دیتے ہیں، یا کسی کو کوئی وکیل کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. لیکن یہاں ایک نیا کام جو نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ وزیر اعظم بنا دو، سزا سے بچانا ہو اور معاملہ سے بچانا ہو چیزیں سے، تو اس کو وزیر خارجہ بنا دو. خیر، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. دیکھیے کل وہ پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد پھر وہ حلف بھی اٹھائیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک بہت اہم نیشنل سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی وہ شامل ہوں گے. اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو آ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اس کو آپ کم نہ سمجھیں. یہ بنیادی طور پر ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہوں گے آپ کے. یہ ہر چیز جو ہے ان کے حکم سے چلے گی. کچھ بھی پہلے نہیں کر سکتے تھے. شہباز شریف لندن سے مشورہ لیتے تھے، اب یہ یہاں پر یہ سارا معاملہ یہ کریں گے، اور ان کا ہوگا رابطہ براہ راست نواز شریف سے. یعنی دوسرے الفاظ میں اس حکومت کو نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے پاکستان میں بیٹھ کے چلائیں گے، اور لندن سے اس کو کنٹرول کریں گے نواز شریف صاحب. جو کہ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر سارے معاملات، چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے ریاستی ہوں، سب باہر سے ہی چلتے ہیں. لندن اور واشنگٹن آپ کو کہیں نہ کہیں پاکستان کے گرد گھومتا نظر آئے گا. اور عمران خان یہ لندن اور واشنگٹن سے ہی آپ کی جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو بدقسمتی سے نہیں چھوٹ سکی. اچھا یہ تو ہو گئی ایک چیز. اچھا دوسرا میں اب چھوٹا سا بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ایک نیا آیا ہے، یہ جو بگنگ کا جو مسئلہ ہے جو آپ کا کہہ رہے ہیں، اور یہ جو آیا، دیکھیے میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات آپ بتا دوں. 2 دن پہلے جب میں نے کی تھی، پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے شاید غالباً، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، فواد چودھری نے کہا کہ وہاں ڈارک ویب پہ پڑا ہوا ہے. ڈارک ویب پہ کچھ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ ڈارک ویب نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ ہے. ڈیپ ہوتے ہیں جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، ڈارک ویب میں نہیں ہے یہ چیز. وہ پتہ نہیں، بس انہوں نے کہہ دیا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کسی سے. لیکن میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا، اور یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ہیکنگ شیکنگ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور آج پھر میں بتا رہا ہوں. یہ کنفرم خبر ہے، کچھ دن بعد پتہ لگ جائے گی. اس کے اندر جو ہے ہماری مقامی تحقیقاتی ایجنسیاں شامل ہیں. میں نے کھل کر آپ کو بتا دیا تھا، آج پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. مقامی تحقیقاتی ایجنسیاں شامل ہیں. ان کے جو مقاصد تھے وہ بتا چکا ہوں. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ انہی تحقیقاتی ایجنسیوں کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک حکومت کی، موجودہ حکومت کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ ایک ایجنسی کو بالکل، اب میں نام نہیں لے رہا، میں کل بتا چکا ہوں، اشارے کر چکا ہوں، ایک ایجنسی کو تھوڑا پیچھے کر دو اور دوسری ایجنسی کو آگے کر دو. ایجنسیوں کے اندر بھی یہ کر رہے تھے نا استعمال کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ آئی بی پہلے بھی ان کے بہت قریب رہی ہے نواز شریف کے،
اور ISI کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ISI کی آئی بی جو ہے ان کو ان کی جاسوسی کرتی تھی. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں باتیں, میرا بس میں اخبار کے حوالے سے بھی بیان ہے, بڑا محتاط طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ جو بھی تحقیقاتی ایجنسیاں تھیں انہوں نے اس چیزوں کو وہاں سے بگ کیا ہے. بگنگ کی وجہ میں بتا چکا ہوں کیا ہو سکتی ہے. بگنگ ہوئی ہے, اور جو میرے پاس میرا خیال بھی اور کچھ میرے پاس معلومات ہیں جو میرے ذرائع کہتے ہیں بگنگ ہوئی ہے, اور اسی دوران کچھ لوگوں نے اس کو اپنے مطلب اب ذاتی مفاد تھا, کو پیسے لینے تھے یا کسی ایجنسی کو خراب کرنا تھا یا کوئی ٹسل بازی تھی, جیسے میں نے بتایا انہوں نے اٹھا کے اس کو کہیں پرائیویٹ نکال دیا باہر. تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے ابھی, لیکن یہ میرے پاس یہ جو میں بات جو بتا رہا ہوں یہ ابھی کنفرم ہے کہ یہ باہر نکلی ہے, یہ تو بات, لیکن یہ بات مجھے سننے میں اب آ رہی ہے اور ابھی اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی ڈیٹا ہے اب یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. جو لوگ تو کہہ رہے ہیں نا وہ 8 گھنٹے کا ہے یا 10 گھنٹے یا پتہ نہیں 100 گھنٹے کا, اس کی ابھی میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ بہت ساری گفتگو ہیں. تقریباً کو 40 یا 45 قریب مجھے بتایا کہ پیسز ہیں. اب وہ پیسز پتہ نہیں 40-45 پتہ نہیں 100 گھنٹے کے 200 گھنٹے کی, لیکن 40-45 پیسز کے بارے میں سنا جا رہا ہے. اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کے اندر جو نیا آرمی چیف کے حوالے سے اس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے, اس میں عمران خان کے حوالے سے کچھ بات چیت. ایک تو آپ کو پتا ہے وہ عمران خان نے کہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے شاید بیچ میں آ گئی بات, تو وہ سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ, مجھے لگتا ہے کہ اس کے فرانزک جو ہے ایگزامینیشن کا اس کا اعلان مطلب آرڈر کر دے, مائٹ بی از پاسبل, کیونکہ جب سپریم کورٹ میں جائے, کیونکہ آلریڈی وہ وہاں چل رہا ہے عمران خان کا کچھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو یہ چیز تھوڑا سا اس کو مطلب وہ کرتی ہے, مطلب اس کے اندر عمران خان کا جو موقف ہے اس کو درست ثابت کر سکتی. تو مائٹ بھی کہ وہ فرانزک کے لیے آرڈر کر دیں سپریم کورٹ, تو آپ پھر یہ معاملہ کھلے گا. لیکن جو بات آپ سے کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت ساری اہم چیزیں ہیں. اس میں کچھ آرمی کی تقرری کے بارے میں ہے, کچھ آرمی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں, اور اس میں وزیر اعظم ہاؤس سے محتاط انداز میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے بہت سازشیں جو کرنے کے احکامات تھے, عمران خان کو کس طریقے سے اور کیسے کہاں پہ کارنر کرنا ہے, کس طریقے سے ٹھکانے لگانا ہے, یا ان کے حوالے سے جو اقدامات کرنے تھے یا کوئی سازشی اقدام اٹھانا تھا, اس حوالے سے بھی وہ ریکارڈنگ اسی جو پیسز جو چوری ہوئی ہے ریکارڈنگ, ان کے اندر وہ پیسز بھی کہیں شامل ہیں اور یا ہونے کا ان کو خطرہ ہے. تو اس لیے حکومت پریشان ہے, اور حکومت نے ویسے GIT بھی بنا دی ہے, لیکن مجھے یہ بتایا ہے انتہائی قریبی ذرائع نے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس پوری جہاں بھی یہ پڑا ہے, ڈارک ویب نہیں ہے, میں دیکھیں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ڈارک ویب نہیں ہے, یہ دوسرے پرائیویٹ ویب سائٹ والے ہیں جن کو دے دیا گیا ہے کوئی ہیکر, اور یہ انہی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا ان کا جنہوں نے اس کو بگنگ کو مطلب وہاں سے نکال کے ان کو بیچا ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو یہ خرید لیں. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ یہ تمام جو ہیکنگ ہوئی ہے چیزیں, ان تمام ہیکنگ کے مواد کو گورنمنٹ خود خریدنا چاہتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ جس طریقے سے یہ 2-3 ٹوٹے نکلے ہیں, اگر بقیہ ٹوٹے نکلے تو جس میں موجودہ حکومت نے فوج کے خلاف اور عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے حوالے سے جو پلان بنائے تھے اور جو ابھی نئی تقرری ہونے والی ہے اس حوالے سے, اور ایجنسیوں کے اندر بھی ان کے کیا معاملات تھے, کس کو آگے کرنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے, وہ ساری سازشیں جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے باہر آ جائیں گی. لہٰذا یہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ شاید ہو سکتا ہے اس کو خود بھی خریدنے کی کوشش کرے تمام سلسلے کو. تو یہ ساری باتیں ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال لیکن انتہائی افسوسناک ہے یہ چیزیں, سیاست میں اس قسم کا معاملہ ہونا, سیاست کے اندر اس قسم کی بگنگ ہونا اور اس قسم کی چیزیں باہر نکل جانا پرائم منسٹر ہاؤس سے, یہ انتہائی خطرناک ہے. اور آج عمران خان نے وہ ایک کالج میں یونیورسٹی میں خواتین سے بات چیت بھی کی ہے, اور وہ بھی اپنا ٹھیک ہے وہ اپنی موومنٹ ہم چلا رہے ہیں, لیکن بہرحال میں نے جو ایک بات کہی ہے میں اپنے موقع پہ قائم ہوں کہ عمران کے ساتھ اس وقت قوم کھڑی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ جب تک انتخاب میں تو کنفرم ہے کہ عمران خان جیتیں گے, اب عمران خان کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ اسمبلی میں بیٹھ کر کچھ کر سکتے ہیں یا ویسے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن اب عمران خان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا پیغام انہوں نے پہنچا دیا, اب وہ تھوڑی سی اپنی جو بڑی موومنٹ ہے نا اس کو وہ تھوڑا سا مختصر کریں, بڑے بڑے جلسے اب نہ کریں, اپنی موومنٹ کو کنٹرول کریں, کیونکہ حالات جو ہے نا کسی وقت بھی گڑبڑ ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.